وہ کامیاب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا اسے ناکامی کی وجہ سے کچھ بھی کہے، مگر پروردگار حق کے ساتھ جڑ جانے والے کو کامیاب ترین قرار دیتا ہے۔ اور اس صورت میں آپ نے دیکھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے حق بعد میں صبر۔ کیا مقصد ہے؟ حق کا ساتھ دینے کے بعد مصیبت آئے گی، صبر کرنا بندہ مومن کا کام ہے، صبر کرنا اس کا کام ہے، بے صبری نہیں، بے حمیتی نہیں، بے حمایتی نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کے ساتھ جڑ جائے اللہ کریم اسے کبھی گھاٹے میں نہیں ڈالتا۔ پھر میرے عزیز، میرے محترم، میرے دوست، دنیا اسے ہلاکت کہتی رہے، مگر جو حق کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اسے شہادت کہتا ہے، ہلاکت نہیں کہا کرتا۔ اس کا نام شہادت ہے، اس کا نام ہلاکت نہیں۔ ہمارا بکا ہوا میڈیا، گروی زبانیں، بکے ہوئے قلم، مفرور اور مظلوم پاؤں، بکی ہوئی سوچیں، گندی فکر و ذہنیت، جس کی بنیاد پر ہم چوڑوں کو، بھنگیوں کو شہادت کہتے ہیں اور ایک مجدد اعظم کو ہلاکت کہتے ہیں۔ فیصلے اللہ کے دربار میں ہوں گے، شہادت کس کو کہتے، ہلاکت کس کو کہا کرتے ہیں، یہ فیصلے پروردگار کرے گا۔ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، ہم رات کے پجاری نہیں کہ رات کی باتیں کریں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم ہم سے آفتاب گویم، ہم سورج کے دیکھنے والے ہیں، جو کہیں گے سورج کے سامنے کہیں گے۔ دین کے ساتھ جڑیں، دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ کریم راستے کے پتھروں کو آپ کے سر کا تاج بنا دے گا۔ پھر سمجھ نہیں آئے گا کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، سمجھ نہیں آئے گا۔ سوچیں، غور کریں، اپنی فکر کے زاویے کو درست کیجئے۔ ہماری اینک وہ دیکھتی ہے جو ہم کو غیر دکھاتے ہیں، خدا را غیروں کی نظر سے مت دیکھیں، اسلام کی نگاہ سے دیکھیں، اسلام کی نظر سے دیکھیں۔ ہم غیروں کی نظر میں آ کر جو جس کے من میں آتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم شہادتوں کو ہلاکت کہتے ہیں، ہم ولیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ سوچیں اور غور کریں، کیوں؟ والعصر، اللہ کی دین کے ساتھ جو جڑتا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ آپ نے دنیا میں بے شمار مثالیں سنی ہیں، غالب، اقبال، میر تقی میر، مثال کیا دیتے ہیں؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا چہرہ چاند جیسا، اس کے دانت موتی جیسے، اس کی چال ہرنی جیسی، اس کے بال بادل کی گھٹا جیسے۔ یہ مثالیں ہیں، آئیں پروردگار کی مثال دیکھیں۔ عجیب مثال، عجیب مثال ہے۔ کیا مثال؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیا قسم ہے، عجیب۔ اللہ کہتا ہے وہ مجاہد کا گھوڑا جو سر پٹ میدان میں دوڑتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے لوہا پتھر سے ٹکراتا ہے، لوہا اور پتھر ٹکرا کر جو چنگاری نکلتی ہے، مجھ خدا کو اس چنگاری کی قسم ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ گھوڑا مجاہد کا جو لشکر کے بیچ میں جاتا ہے، اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ ارے اللہ گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھاتا ہے، گھوڑے کی پوچھ پر سوار ہونے والا مجاہد، اس کا مقام خدا کی نگاہ میں کتنا اونچا ہوگا۔ دنیا کچھ کہے، زمانہ کچھ کہتا رہے، مگر پروردگار کہتا ہے جو حق کے ساتھ جڑ جائے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، جو حق کے ساتھ وابستہ ہو جائے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ کیا سمجھے، کیا جانا کہ کسی ایک اللہ والے کی لاش سمندر میں بہا کر ختم؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اللہ جو مالک ہواؤں کا ہے، وہ اللہ جو مالک سمندروں کا ہے، وہ اللہ جو مالک پانیوں کا ہے، وہ اللہ جو ذرے ذرے کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جیسے پروردگار نے فرعون کو سمندر میں ڈبویا تھا، اس وقت کے فرعون کو خدا سمندر کے عذاب میں ہلاک فرمائے گا۔ دیکھیے گا آپ۔ دنیا کہتی ہے کہ جناب امریکہ نے بنایا تھا اسے، ہاں بنایا تھا،
اللہ کا ضابطہ ہے. کیوں کہ پروردگار موسیٰ کو فرعون کی گود میں پرورش کرواتا ہے. ضابطہ خداوندی ہے. کون بدلے گا اس کے ضابطے کو؟ کون اس کے اسلوب تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کوئی بدل سکتا اس کے ضابطے, نہیں کوئی اس کے اسلوب تبدیل کر سکتا. آئیں اپنی شریعت کو, اپنے دین کو سمجھے. اللہ کے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کر گئے ہیں اس کے ساتھ جڑ جائیں, اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. پھر کبھی بھی آپ خسارے میں نہیں رہیں گے, ہمیشہ کامیابی آپ کے قدم چومنے کو تیار رہے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق کے ساتھ جڑ جائے, صبر کے ساتھ جڑ جائے, اللہ کریم اسے تمام کامیابیاں عطا کر دیتا ہے. اس کا دین بھی ہو جاتا ہے, اس کی دنیا بھی ہو جایا کرتی ہے. پھر وہ جس رخ پر چلتا ہے اللہ کریم وہیں پر اس کے لیے کامیابی کے فیصلے فرما دیا کرتا ہے. میرے عزیز, میرے محترم, یہ 2-4 بے ترتیب باتیں آپ کی گوش گزار کرنا تھی سو کر دی. آخر میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا. ہم سب نے یہ پروگرام, یہ مجلس, یہ محفل منعقد کی, اللہ ہم کو اپنی رضامندی عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے اس محفل کو ہم نے آباد کیا. ایک بات آج اس محفل میں, اس بزم میں ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. آپ نبی سے محبت کا یہی تو تقاضا ہے. آپ نے نام سنا ہے اورنگزیب عالمگیر کا؟ بادشاہ تھا نا, بڑا بادشاہ تھا, شاہی مسجد بنائی. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک مسخرہ تھا, اسٹیج کا فنکار, جگہ جگہ جا کے لوگوں کو ہنساتا تھا, تھیٹر جماتا تھا. بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ کی عادت تھی, اللہ کے ولی کی, نیک آدمی تھا اورنگزیب. جب کسی شہر میں جاتا تھا جا کر کہتا تھا یہاں کے کسی نیک اللہ کے ولی سے ملنا چاہتا ہوں. دلی سے کانپور پہنچا, کانپور جا کر کہا کہ میں کسی نیک آدمی سے ملنا چاہتا ہوں. وہی بھانڈ میراسی جو تھا, مسخرہ, وہ سامنے آ گیا, بیٹھ گیا. پتا تھا کہ بادشاہ اللہ کے ولیوں سے ملنا چاہتا ہے. اللہ کا ولی بنا, داڑھی واڑی بڑھائی, بال لگایا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا جی حضرت. اس نے آگے سے تالیاں بجانے لگا, سیٹیاں مارنے لگا. دیکھا جی دھوکہ کھا گئے آپ بھی, دھوکہ کھا لیا آپ نے, میں تو مسخرہ ہوں, ولی کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, انعام تمہیں اس وقت دوں گا جب مجھ کو صحیح دھوکہ دو گے. وقت گزر گیا. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مری کا علاقہ ٹھنڈا ہے, ہندوستان میں شملے کا علاقہ ٹھنڈا ہے. گرمی آئی, گرمی کے موسم میں اورنگزیب شملے پہنچا, اور شملے جانے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں کسی اللہ کے ولی سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ جناب 5-6 مہینے ہوئے, ایک صاحب آئے ہیں, بڑے نیک, بڑے اللہ کے ولی, کسی سے نہ لینا نہ دینا, نہ سوال نہ کلام, کچھ بھی نہیں. آپ کون سے ملواتے ہیں؟ کہا کہ لے کر چلو. گئے ان کے پاس, بیٹھے رہے, جہد کو نصیحت کریں. کیا نصیحت کی؟ بادشاہ سلامت, آئندہ میرے پاس مت آئیے گا. اس نے کہا کوئی ضرورت؟ فرمایا ضرورت کوئی نہیں, آئندہ میرے پاس نہ آئیے گا. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ مجھے پہچانا نہیں تم نے کہا تھا نا کہ ایسا دھوکہ دینا کہ میں بھی دھوکہ کھا جاؤں. خدا کی قسم میں وہی میراسی ہوں, وہی بھانڈ ہوں, مگر میں نے اللہ کی محبت کا جھوٹا روپ اختیار کیا تو ہندوستان کا بادشاہ میرے پاس آ چکا ہے. اگر سچا اللہ کا ولی بنوں گا خدا مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرما دے گا. اللہ کے سچے دوست بن جائیں, اس کے ساتھ سچی محبت کریں, پھر دیکھیں پروردگار آپ کو کیا کیا کچھ عطا کرتا ہے. میرے محترم, دنیا کی ساری محبتیں غرض پر مبنی ہیں, غرض پر مبنی ہے. آئیں اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کریں. جو بے غرض محبت ہے انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ وہ 2 جہان کے سردار, ہم بالکل بھکاری فقیر. وہ طاقتور, ہم کمزور. وہ شفا بانٹنے والے, ہم بیماریاں اپنے اندر رکھنے والے. ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت اپنے بندوں اور امت والوں کے ساتھ بے غرض محبت ہے. آئیں اس بے غرض محبت کرنے والی ذاتوں کے ساتھ جڑ جائیں, جم جائیں, وابستہ ہو جائیں. اسی میں کامیابی ہے. دوسری بات, اگر ماں اور بہنوں تک یہ آواز جا رہی ہو, خدارا اپنے پردے کی حفاظت کرنا, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا, اسے کبھی برباد نہ ہونے دینا.
یہ پہچان ہے آپ کی. اور دوسری بات، آخری بات اپنے بھائیوں سے کروں گا، بزرگوں سے بھی، جوانوں سے بھی. میری بات کا برا مت مانے، خدا کی قسم میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، آسمان سے اترا ہوا نہیں ہوں. آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، گزری جتنی زندگی گزر گئی، جیسی بھی گزری، کم از کم اب آخری جو پہرا چل رہا ہے نا، اتنا تو کر لیں اپنے چہرے کو آقا علیہ السلام کے چہرے جیسا بنانے کی کوشش کر لیں. تھوڑی سی کوشش کر لیں. جائیں گے قبر میں، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے لے کر کیا آئے؟ پلے گلے تو ہے کچھ نہیں، بس اتنی سی بات کہہ دیں گے نا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کہہ تو سکیں گے نا. عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا بنائیں گے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کریں، اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کریں، اپنے رزق کو حرام سے پاک کریں، اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کریں. پھر دیکھیں پروردگار آپ کے ایمان میں کیسی طاقت دے گا، اور خدا کی قسم آپ کو اللہ کریم مرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کے دیدار سے فیضیاب فرما دے گا. اپنے ایمان کو مضبوط کریں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم جو یہ پروگرام، یہ محافل منعقد کرتے ہیں، ان کا بنیادی کام اور بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہو اپنا ایمان بچا بچا کے قبر تک تم لے جانا، اس کے بعد پروردگار موجیں عطا کر دے گا. ایسا نہ ہو کہ ایمان باہر رہ جائے، ہم قبر کے اندر چلے جائیں. یہ ایمان بڑی قیمتی دولت اور نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا، برکت کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات، اب پروگرام ہمارا مکمل ہوا، اختتام پذیر ہوا. ہم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں دعا کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. تمام صاحبان، تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اس لیے کہ قل هو اللہ کی سورت میرے بھائی ایک دفعہ پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 سپاروں کا ثواب عطا فرماتے. 3 مرتبہ پڑھیں گے پروردگار ہم کو 30 سپارے یعنی پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اور دوسری بات ایک اور آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گی، آپ کا محلہ بھی ہے، سورت کا نام سورہ قریش. اسے روز پڑھیں بلا ناغہ پڑھیں. صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ. حالات، مسائل، پریشانیاں بے شمار. کھانا پکائیں، پڑھ کے اس پہ دم کریں. بچہ بڑا گھر سے باہر نکلے، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں. اللہ کریم آپ کی ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، 7 یا 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں. اس کے بعد ہم سب اپنے اللہ کے دربار میں دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور دعا کرنے کے لیے بہتر طریقہ کار ہوتا ہے کہ آدمی دعا میں اپنے آپ کو عاجزی کا اور انکساری کا مظہر بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اللہ سے جب بھی کرو یقین کے ساتھ کرو، شک کے ساتھ نہیں کہ اگر یوں تو اگر یوں. نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقین والا ہے، یقین عطا کرتا ہے، اس سے یقین کرو، وہ تم کو تمہارے یقین سے بڑھ کے عطا کر دے گا. تو اس لیے تمام حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھیں، اور 7 یا 11 مرتبہ استغفار پڑھیں. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے اپنے اس بابرکت پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.